بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، نبوت کا 7واں سال تھا اور قریش کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جتنی سعید روحیں تھیں وہ آہستہ آہستہ اسلام کے دامن میں پناہ گزین ہو رہی تھیں۔ انہیں خدشہ تھا کہ ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی دولت، ان کا اقتدار، یہ سب ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ ان کی ساری نگاہیں ان کے مادی مفادات، میٹیریل انٹرسٹ پر کنسنٹریٹڈ تھیں، مرتکز تھیں۔ انہوں نے سوچا اور قریش کے سرداروں نے ایک اسکیم بنائی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قبائلی نظام تھا، اپنے قبیلے کی ہر صورت میں حمایت کی جاتی تھی۔ بنو ہاشم کا قبیلہ تھا، چنانچہ سارے سرداروں نے مل کر ایک بات طے کی کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اکنامک اینڈ سوشل بائیکاٹ۔ کوئی ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا، شادی بیاہ نہیں ہوگی، کوئی تعلق نہیں رکھے گا اس سے۔ مجبور ہو گئے لوگ۔ بنو ہاشم کے تمام لوگوں نے حضرت ابو طالب کی قیادت میں ساتھ دیا، اور لوگ مکے کے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے، شیب ابو طالب کی گھاٹی۔ وہاں جا کر تقریباً 3 سال تک اس اوپن ایئر جیل میں وہ لوگ مقید رہے۔ صرف حج اور عمرے کے حرام مہینوں میں ان کو باہر نکلنے کی اجازت ملتی تھی۔ بچے تڑپتے تھے، لوگ بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے، کبھی کبھی پتے بھی کھانے پڑے۔ ہاں، قریش کے کچھ نیک دل لوگ وہ کبھی کبھی مثلا حضرت خدیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام کچھ چیزیں بھیج دیتے تھے۔ کبھی کوئی چپ چاپ رات کے وقت آ کر غلہ وہاں پر گرا کے چلا جاتا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ یہ وقت گزرا۔ ذرا سوچئے اس اکنامک اینڈ سوشل بائیکاٹ کا کتنا برا اثر ان پہ پڑا ہوگا۔ آخرکار قریش کے کچھ شریف لوگ، اور یاد رکھیے برے سے برے لوگوں کے دلوں میں بھی شرافت بہرحال تھوڑی بہت موجود ہوتی ہے، چنانچہ کچھ شریف لوگ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 3 سال ہوتے آ رہے ہیں، قریش کے رئیسوں کی طرف سے جو معاہدہ نامہ لکھا گیا تھا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے جب تک وہ حضرت محمد کو ہمارے حوالے نہ کریں، تاکہ ہم انہیں تہہ تیغ کر دیں۔ کب تک یہ ظلم ہوتا رہا؟ چنانچہ کچھ لوگوں نے گفتگو کی اور کہا کہ ہم تو کھائیں پئیں، آرام کی زندگی گزاریں، بال بچوں کے ساتھ رہیں، اور یہ بنو ہاشم کے لوگ، یہ لوگ ستائے جائیں، یہ بات اچھی نہیں، انسانیت کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گفتگو کی۔ عمر کے بیٹے ہشام اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام، زہیر بن ابو امیہ، مطعم بن عدی، ایسے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف کے پاس۔ 3 حضرات اس وقت آئے۔ ایک تو مطعم، دوسرے ابو البختری اور زما۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، معاہدہ جو لکھ کے لگایا گیا ہے خانہ کعبہ کے دروازے پر، ہم اسے پھاڑ دیں گے۔ لوگوں نے مخالفت کی، لیکن ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے اس معاہدے کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ تقریباً 3 سال پورے ہوتے آ رہے تھے، اور وہاں جو لکھا گیا تھا، عربوں کا طریقہ تھا بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ بسم اللہ پر بھی اعتراض کیا تھا انہوں نے کہ کیا نیا طریقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا طریقہ تھا بسمک اللہم۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، لیکن بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے تھے، بہت سارے بخشش کرنے والے بنا لیے تھے۔ چنانچہ جب ایک صاحب وہاں پر بڑھے اور انہوں نے دیکھا سارا معاہدہ دیمک کھا گئی، صرف بسمک اللہم اس پہ لکھا ہوا باقی رہ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 سال تک بنو ہاشم جن مصائب اور مشکلات کا شکار تھے ان کا خاتمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے بھی مان لیا کتنا ظلم کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، فقر و فاقہ سے، جان مال اور آمدنیوں کے نقصان سے۔ اس کے باوجود جو لوگ ثابت قدم رہیں اور کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی عنایات سے نوازتا ہے، اور یہی صحیح راستہ پائے ہوئے لوگ۔ حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہوں، ایک مومن کو مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کرے گا۔ انسانیت کی صبح ہوگی، آج بھی ہوگی، اب بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اللہ کی اطاعت کا دامن چھوڑنے سے ہم کو بچائے، اور عزم و ہمت کے ساتھ ہارٹ ود ان اینڈ گاڈ اوور ہیڈ، دل میں ایک عزم اور اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ، کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے، یہاں تک کہ اسلام کا نور ساری دنیا پر مکمل طور سے چھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔